پارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اور خون ختم رسول سے ہے جن کا خمیر، خون ختم رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سید معصوم شاہ علی رحمہ اسی خمیر کا ایک حصہ ہے جس خمیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو بنایا، ان کے شہزادے امام حسن کو بنایا، پھر امام حسین کو بنایا، اور نسل بد نسل ہوتا ہوا یہ سلسلہ سید معصوم شاہ تک آیا۔ ہمارے علاقے کے بزرگ ہیں اور تاریخی بزرگ ہیں، حالانکہ وہ تاریخ وہ نہیں ہے جو لوگوں نے ان بزرگ کے بارے میں قلم بندی کیا ہے زیادہ۔ 87 سال آپ کے وصال کو ہوئے ہیں، اور ہمارے علاقے کے تحصیل بلاسپور کے رہنے والے ایک نہیں تمام لوگ ایسے زندہ ہیں آج بھی، کسی کے دادا نے اور کسی کے نانا نے سید معصوم شاہ علی رحمہ کا زمانہ دیکھا ہے اور ان کی کرامتیں دیکھی ہیں، وہ اپنی نسلوں کو سنایا ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، جو میرے محبوب بندے ہوتے ہیں نا، جن کو میری معرفت حاصل ہے اور جن کی زندگی کا مقصد محض میری بندگی ہے، اور ہر حال میں وہ میری خوشنودی حاصل کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میرا انعام ایسا ہوتا ہے کہ پھر میں ان کو دنیا کی ہر کر دیتا ہوں۔ ایک ایسی جماعت صرف اللہ والوں کی ہے، باقی ہر انسان کو خوف و دہشت ہے، کسی کو گاؤں کے پردھان سے دہشت ہے، کسی کو چیئرمین سے دہشت ہے۔ ایک اللہ والوں کی جماعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہ دنیا والوں کو خوف کرتے ہیں، نہ کسی بادشاہ کا خوف کرتے ہیں، نہ کسی انسان کا خوف کرتے ہیں، اور وہ جنگلوں میں اگر نکل جائیں نہ کسی حیوان کا خوف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں بے خوف رہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان میں مبتلا ہوگا، اس وقت بھی وہ اللہ کی طرف سے اطمینان پائیں گے اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا اور اس نے پھر ہمیں مسلمان بنایا۔ ایک عظیم احسان کیا، اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، رحمت عالم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور کی امت میں پیدا کرنے کے بعد پھر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہی جماعت ہے، یہ وہی گروہ ہے کہ ابو بکر صدیق اس گروہ میں ہے، عمر فاروق اعظم اس گروہ میں ہے، عثمان غنی اس گروہ میں ہے، مولا علی مشکل کشا اس گروہ میں ہے، امام حسن اس گروہ میں ہے، امام حسین اس گروہ میں ہے، امام زین العابدین اس گروہ میں ہے، امام موسیٰ الکاظم اس گروہ میں ہے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں ہے، امام جعفر صادق اس گروہ میں ہے، امام تقی اس گروہ میں ہے، امام نقی اس گروہ میں ہے، امام حسن عسکری اس گروہ میں ہے، حضور غوث اعظم اس گروہ میں ہے، خواجہ خواجگاہ اس گروہ میں ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء اس گروہ میں ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس گروہ میں ہے، شیخ فرید الدین گنج شکر اس گروہ میں ہے، صابر علاء الدین کلیری اس گروہ میں ہے، نظام الدین اولیاء کے شیخ اس گروہ میں ہے، سیدنا معصوم شامیہ بھی اس گروہ میں ہے، اور اللہ نے ہمیں اس گروہ میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے پاس ہر اللہ کا ولی ہے، نبی کا ہر صحابی ہمارے پاس ہے۔ وہ بڑے بڑے قسمت لوگ ہیں جو اللہ والوں پہ تز کر بیٹھتے ہیں، صحابہ کی ذات پہ انگلی اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے قسمت لوگ ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، میں تو ان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ وہ کاہے کا مسلمان جو رحمت عالم پہ انگلی اٹھائے، اللہ والوں پہ انگلی اٹھائے، نبی کے صحابہ پہ انگلی اٹھائے، وہ کاہے کا مسلمان؟
اور سید معصوم شاہ صاحب علی رحمہ ایک مجذوب کامل ولی تھے، ایک مجذوب کامل ولی تھے، سمجھے آپ؟ اب ایک ہفتہ پہلے میں ایک صاحب کے بیٹھنے گیا بلاسور میں، اسی محلے کے رہنے والے، اب تو اس محلے میں بنیے لوگ بہت آباد ہیں اور پہلے سے وہ محلہ بنیوں کا کہلاتا ہے۔ ذکر نکل آیا سید معصوم شاہ صاحب کا، وہ بتاتے ہیں کہ میں 60 سال کا قریب ہو گیا ہوں، 60-62 سال کی میری عمر ہے۔ میرے نانا قصہ سناتے تھے، انہوں نے وہ زمانہ سید معصوم شاہ میاں کا دیکھا ہے کہ پورا یہ علاقہ ہمارا بڑا غریب علاقہ تھا اور اہل و بیلوں کے کام تھے سب کے، اور کام کیا لوگ کرتے تھے، راب ہوتی تھی اس زمانے میں، راب کا کام بڑا چلتا تھا، تو مٹکوں میں راب بھر کے دوسری جگہ منڈی کرنے جاتے تھے، اور اکثر و بیشتر سید معصوم شاہ میاں علی رحمہ مل جاتے تھے۔ وہ فرماتے تھا کیا ہے مٹکے میں؟ حضور راب ہے۔ وہ فرماتے پھر مجھے راب کھلاؤ، راب کھلا دی، آگے بڑھ گئے۔ ایک دن یہ راب لے کے جا رہے تھے، سب نے مشورہ کیا کہ آج سید معصوم شاہ میاں مل گئے تو ان سے جھوٹ بولیں گے، ان سے جھوٹ بولیں گے، ہر بار میں یہ راب کھا لیتے ہیں، آج جھوٹ بولیں گے۔ قریب حضرت کے جب پہنچے فرمایا لاؤ مٹکے میں کیا ہے، راب دو۔ ان کا حضور آج راب نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا آج تو ریت ہے، راب تو نہیں ہے۔ تو پھر میں نے غلط روک لیا تمہیں، ریت ہے تو راب کہاں سے ہے؟ تو ریت ہے تو ریت ہوگی، جاؤ، جب ریت ہے تو ریت ہوگی، جاؤ۔ وہ پہنچ گئے منزل مقصود پہ، جب وہ پہنچے جا کے جب مٹکے کھولے، کسی ایک مٹکے میں راب نہیں تھی، ریت بھرا ہوا تھا۔ جس مٹکے کو کھولتے تو ریت ہے، جس کو دے رہا تھی وہ آ گیا مالک، نے کہا بھئی یہ کیا تماشا ہے، ہر بار تو راب لاتے تھے، آج ریت کیوں مل رہا ہے، پاگل ہو گئے ہو؟ ان کا نہیں، رائے تو بھر کے تو راب ہی لائے تھے، پھر ریت کہاں سے آ گئی؟ ان کا یہ غلطی ہو گئی، معصوم شاہ میاں جھوٹ بول گئے، دوڑے معافی مانگی، حضرت غلطی ہو گئے، ہم جھوٹ بول گئے آپ سے، اور اس میں راب تھی، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہماری وہی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ تو پھر میں جھوٹ کیوں بولے، جھوٹ کیوں بولے؟ دیکھیے اللہ کا ولی چاہے وہ سالک ہو یا چاہے مجذوب ہو، وہ جب بھی بات کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان کی بات کرتا ہے۔ آج کل دے باباؤں کی طرح نہیں ہے کہ جیسے کسی نے پیلا چوغا پہن لیا، 10-10 12-12 انگوٹھیاں پہن لی، کمر کے پیچھے تک بال بڑھا لیے، وہ سب سے اعلیٰ اپنے آپ کو قطب سمجھ بیٹھا ہے، نہ نماز ظہر کا پتہ ہے، نہ فجر اور عشاء کا پتہ ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے، ایک جگہ میں بیٹھا تھا، کوئی ٹھیک سلسلے کے بزرگ آگے، کوئی فقیر صاحب، نماز کا وقت ہو گیا، سو رہا ہے وہ۔ میں نے کہا بھئی شیخ صاحب کو بھی تو اٹھاؤ ان کو نماز کے لیے۔ ان کو ہو آواز نہ دینا، آواز نہ دینا، تمہیں کیا خبر یہ کہاں نماز پڑھ لیں، سمجھے آپ؟ تمہیں کیا خبر یہ کہاں نماز پڑھ لیں۔ اور اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے، وہ چاہے عالم وجد میں رہے یا وجد کے علاوہ وہ رہے، تو ہمیشہ حضور کی شریعت کی پابندی کرتا ہے، ہمیشہ وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ تو سید معصوم شاہ علی رحمہ نے فرمایا کہ بھئی جب اس میں راب تھی تو تم نے ریت کیوں کہا، جھوٹ کیوں بولے؟ ان کا میاں ہم تو برباد ہو جائیں گے، وہی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، جب اس میں راب تھی تو راب ہوگی، جب اس میں راب تھی تو پھر راب ہوگی۔ آئے دوڑے جا کے دیکھا، جب دوبارہ مٹکوں کو کھولا تو اس میں ریت نہیں تھی، راب سے بھرے ہوئے تھے۔ جب حضور کے غلاموں کی زبان کا یہ حال ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور کے غلاموں کی زبان کے اندر اللہ نے یہ اثر دیا ہے، اور وہ غلام جس کو اپنے تن بدن کا ہوش ہی نہیں ہے، جو مجذوب ہے، سمجھے آپ، جس پر شریعت نے نماز پڑھنے کا حکم ہی لاگو نہیں کیا ہے،
وہ حضور کا عاشق زبان سے اگر کہہ دے راب نہیں ریت ہے تو اللہ تعالیٰ اس راب کو ریت میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور پھر پلٹ کے کہہ دے کہ نہیں ریت نہیں تھا راب ہے تو راب ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس ریت کو راب بنا دیتا ہے۔ تو حضور کی پھر زبان کے اثر کا عالم کیا ہے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہے؟ تو اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں اولیاء اللہ کی ذات سے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ ان کی نسبت تمہیں دنیا بھی فیض پہنچائے گی، قبر میں بھی فیض پہنچائے گی، اور انشاءاللہ بروز قیامت بھی ان کا فیض بھی لے گا، بشرط یہ کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، ان کی زندگی کو پڑھیں، اور پڑھنا نہیں آتا تو علماء سے سنیں کہ اللہ والوں کی زندگی کا ہر گوشہ اطاعت خداوندی اور اطاعت مصطفیٰ میں گزارا ہے۔ حکم خدا اور حکم مصطفیٰ کو انہوں نے ہر حال میں اپنے عمل میں لائے، سمجھے آپ؟ تو اللہ والوں سے محبت کا اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سیرت پہ عمل کیا جائے، اور جب ان سے سچی بندہ محبت کرنے لگتا ہے، وہ بندے جن کو اللہ نے بے خوف کر دیا ہے دنیا کی ہر فکر سے ہر غم سے، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے خوف کر دیا کرتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے انہی بندوں سے محبت کی، انہی بندوں سے محبت کی، اور ایسی محبت کی، فرماتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، تو اللہ نے آپ کو بھی جو ہے ہر باطل سے، ہر بد مذہب کے وار سے بے خوف کر دیا ہے، سمجھے آپ؟ ہاں، ان کے شہزادے سیدنا مصطفیٰ رضا خان، مفتی اعظم ہند علی رحمہ، یہ اللہ والے لوگ تھے۔ حکومت نے لالچ دیا جی مسجدہ فتویٰ بدل دے، آپ جو چاہو لے لو۔ وہ فرمایا بھی ہم نبی کا فرمان نہیں بدل سکتے، تیری حکومت بدل سکتی ہے، ہمیں کوئی لالچ نہیں تجھ سے، ہم نبی کا فرمان نہیں بدلیں گے، تیری حکومت بدل سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو حضور کا فرمان باقی رہا، حکومت بدل گئی۔ تو یہ اللہ کے ولی بے خوف ہوتے ہیں، ان سے نسبت پہ کامل بندہ ہو جائے، ان کی محبت پہ بندہ کامل ہو جائے تو وہ بے خوف ہو جاتا ہے، سمجھے آپ؟ دنیا اور آخرت کی فکر و غم سے اگر بے خوف ہونا چاہتے ہو، اللہ والوں کی سیرت پہ عمل کرو، یہاں بھی بے خوف ہو کے زندگی گزارو گے اور انشاءاللہ وہاں بھی بے خوف ہو جاؤ گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ ایسے قصے سناتے ہیں سید معصوم شامیہ علی رحمہ کے، کہ کوئی دیکھتا ہے کہ رامپور چوراہے پہ کھڑے ہیں، وہ پیچھے سے گاڑی لے کے آیا، سید صاحب چلے میرے ساتھ، فرمایا نہیں تو جا میں آ رہا ہوں، تو جا میں آ رہا ہوں۔ وہ بلاسپور موٹر سائیکل سے آتا تھا، تو پتہ چلا بلاسپور چوراہے میں معصوم شامیہ اس سے پہلے موجود کھڑے ہیں۔ ان کا کرتا تو اب تک رکھا رہا، پتہ نہیں ہے یعنی ان کے پریوار میں، ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کے دو بیٹے تھے۔ محمد علی موج ایک صاحب کا نام تھا، بڑے نواسے تھے ان کے، وہ ان کی نسل آج بھی موجود ہے۔ ان کے نواسے جو تھے محمد علی موج صاحب، ان کے ایک بھائی اور تھے، اور ان کے بھائی کی جو بیٹی تھی اس کی اولاد ہو کے انتقال کر گئی۔ پہلی اولاد ہوئی، بڑا رنج و ملال، نانا کے مزار پہ آئے، دعا کی، پھر اس کے کچھ مہینے بعد خواب آتا ہے، سید معصوم شامیہ خواب میں آتے ہیں اور آ کے اپنی نواسے کی بیٹی سے فرماتے ہیں خواب میں آ کے، تو پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ تجھے اتنے وقت کے بعد پھر بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس بیٹے کو تیرے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ وہ آج بھی بیٹا زندہ ہے، اس کا جوان ہو گئے، اس وقت معصوم شامیہ کو اس کی دیکھ ریکھ سب وہی کر رہا ہے۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کئی دن پہلے آ کے کہ میں بالکل الگ لائن تھی میری، میں کالج میں پڑھنے والا لڑکا، اس طرف دھیان نہیں تھا کبھی میرا، کئی جب حضرت کا عرس کا دن قریب آیا تو ایک دم میرا کھچاؤ پڑ گیا، تو میں نے کہا تیرا بڑا نہیں کھچا ہوتا ہے، نانا کے نانا ہے وہ، اس لیے تو یہ کھینچا گیا ہے ادھر خدمت کے لیے۔ بہت قصے ہیں ان کے کہ وہ پان جو ہے وہ کھا کے سب، یہ ان کا کرتا رنگا رہتا تھا پان سے، ننگے پیر چلتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی محلے میں ڈاکٹر ظفر صاحب کے جو بھائی ہیں بتاتے میرے دادا کا زمانہ تھا، یہ نانا کا، ان کی یہاں سفید چادریں بچھی، ٹھیکیدار لقب تھا ان کا۔ معصوم شامیہ باہر سے آئے، پیر آدھے آدھے کیچڑ میں چھنے پڑے، وہ سفید چادر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ ان کی ماں نے دیکھا، ان کو ہو یہ میاں بھی آ کے گندے پیر لے کے چادر پہ بیٹھ گئے، اب یہ دھونا پڑے گی سب۔ کچھ دیر بیٹھے، پان کھایا،
اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے. ان کا چلو چادر بدلو. جب لا کے دیکھا تو چادر پہ دھبا نہیں تھا مٹی کا, چادر پہ دھبا نہیں تھا مٹی کا. ان کی نواسی کو میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے, نہیں میں نے حیات میں دیکھا ان کی بیٹی کو. ہم تقیہ رسول شریف سے جب سب سے پہلے ہمارا بلاسو میں قیام ہوا تھا تو ہم ان کی بیٹی کے گھر میں رکے تھے. معصوم شاہ صاحب علی رحمہ کی جو بیٹی تھی ان کے گھر میں قیام ہمارا ہوا تھا. اور کھجور والی مسجد میں جو مدرسہ تھا اس میں قاری اصغر علی صاحب پڑھاتے تھے اس زمانے میں, قصبے والے. تو میں نے وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کی, بچوں نے پڑھا ہوں. اور سارا دن میں معصوم شاہ میاں علی رحمہ کے آستانے میں بیٹھا رہتا تھا. ہاں تو ان کو میں نے بھی دیکھا ہے. ان کی بیٹی کو بہت ضعیف تھی, بزرگ, اور ان کی نواسی تھی, ایک ظہور بھی نام تھا ان کا, بڑی خوبصورت. ٹھیک ہے, تو ان کا کرتا وہ ان کے گھروں میں آج بھی موجود ہے. ان کی نشانیاں آج بھی اس کرتے پہ نشان ان کے پان کے موجود ہیں. 87 سال ہو گئے مثال فرمائے, دھبے آج بھی اس کرتے پہ ان کے پان کے اگال کے موجود ہیں. جب حضور کے اتنے زمانے کے بعد کے 1300-1400 سال کے بعد کے غلام کا یہ حال ہے یار, تو جو نبی کی صحبت اٹھائی ہو ان آقاؤں کا حال کیا ہے, جنہوں نے حضور کا وضو کرایا ہوگا, جنہوں نے حضور کے جسد مبارک کو بوسہ دیا ہوگا, جنہوں نے حضور کی رات بھر خدمت کری ہوگی, ان آقاؤں کا حال کیا ہے. سمجھے آپ, یہ تو 87 سال پہلے کے بزرگ ہیں. تو بڑا اعلیٰ منصب اللہ نے آپ کو ولایت میں عطا کیا, اور بہت ساری باتیں ہیں ان کی, بڑی کرامتیں ہیں ان کی. تو اصل مقصد ہے ان اللہ والوں کی سیرت پہ عمل کیا جائے. جو انہوں نے زندگی جس طرح گزاری ہے ہمیں بھی چاہیے اس طرح سے زندگی گزاریں, اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں, گناہوں سے بچ کے زندگی گزاریں, ہر لمحہ یہ احساس کریں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. محبت کا دعوت تو بھریں ہم, محبت کا دم تو بھریں ہم, اور پھر گناہ کریں, خلاف شریعت عمل کرتے پھریں, تو پھر ہمیں اللہ والوں کا فیصلے ملے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جب آ رہا تھا تو بڑی ٹھنڈ لگ رہی تھی مجھے, اور تمہارے یہاں تو بیٹھ کے ایسا لگ گیا جون کے مہینے میں تقریر کر رہے ہیں کہیں بیٹھے ہوئے. یہ موٹے کپڑے اندر کھائے لے رہے ہیں, سمجھے آپ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 2-3 اشعار سناتا ہوں میں پھر. میرے مصطفیٰ جو فرمائیں گے, میرے مصطفیٰ جو فرمائیں گے, اشارہ گر ادھر سے ادھر. میرے مصطفیٰ جو فرمائیں گے, اشارہ گر ادھر سے ادھر. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. میرے مصطفیٰ جو فرمائیں گے, میرے مصطفیٰ جو فرمائیں گے, اشارہ گر ادھر سے ادھر, اشارہ اگر ادھر سے ادھر, تو ہو جائیں گے ذرا دیر میں, تو ہو جائیں گے ذرا دیر میں. یہ شمس و قمر ادھر سے ادھر, تو ہو جائیں گے ذرا دیر میں. یہ شمس و قمر ادھر سے ادھر. بڑا پیارا شعر ہے, ملاحظہ کریں.
کہ وہ بولا علی کہ مرحب ہوں میں، وہ بولا علی کہ مرحب ہوں میں، علی نے کہا کہ حیدر ہوں میں، وہ بولا علی کہ مرحب ہوں میں، علی نے کہا کہ حیدر ہوں میں، وہ بولا علی کہ مرحب ہوں میں، وہ بولا علی کہ مرحب ہوں میں، علی نے کہا کہ حیدر ہوں میں، علی نے کہا کہ حیدر ہوں میں، تو تلوار سے علی کی اڑا، تو تلوار سے علی کی اڑا، وہ مرحب کا سر ادھر سے ادھر، تو تلوار سے علی کی اڑا، وہ مرحب کا سر ادھر سے ادھر۔ آخر شعر ملاحظہ کریں کہ ابھی چند ہی مسلمان تھے، ابھی چند ہی مسلمان تھے، وہ کفار سے پریشان تھے، ابھی چند ہی مسلمان تھے، وہ کفار سے پریشان تھے، ابھی چند ہی مسلمان تھے، ابھی چند ہی مسلمان تھے، وہ کفار سے پریشان تھے، وہ کفار سے پریشان تھے، کھلے عام پھر نمازیں ہوئی، کھلے عام پھر نمازیں ہوئی، کب گئے جب عمر ادھر سے ادھر، کھلے عام پھر نمازیں ہوئی، جب آئے عمر ادھر سے ادھر، کھلے عام پھر نمازیں ہوئی، جب آئے عمر ادھر سے ادھر، میرے مصطفیٰ جو فرمائیں گے اشارہ اگر ادھر سے ادھر، تو ہو جائیں گے ذرا دیر میں یہ شمس و قمر ادھر سے ادھر۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو میرے ولی ہیں، جو میرے محبوب بندے ہیں، ان کو میں نے دنیا کی ہر چیز سے بے خوف کر دیا ہے، اور کل قیامت کے دن ان کو کوئی ملال نہیں ہوگا، وہ اطمینان سے ہوں گے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جاری وسیلہ تلاش کرو۔ تو بے خوف ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں کی سیرت پہ عمل کرو، اور اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اللہ کے نیک بندوں کی سیرت اختیار کرو، اور اللہ اس کے رسول تک رسائی اگر چاہتے ہو تو وسیلے پر مضبوط کرو، تبھی کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضور کی سنتوں پہ عمل کرو، حضور کی سنتوں کو پامال مت کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس بزم کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور سیدنا معصوم شامی علی رحمہ کے فیضان سے اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کو نیک صالح اولاد کے نعمت سے سرفراز فرمائے، اور ہم سب کو صاحب مزار سید معصوم شامیہ صاحب عرس کے فیضان سے اللہ تعالیٰ مستفیض فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔